अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे केलर शुपियनस मज बड़िस पैमानस पे जंगलन हुंद घेराव आखिरी इत्तला वातनस ताम इलाकस मज तलाशी कार्रवाई जारी। नौगाम बम धमाकस मज मार सपदमितन लूकन हवाल न सरकार तरफ कह मजबत जवाब तुफेल मुतू सिंधन लवाकिन न आज ताम इंसाफ फराहम सपदमुत आगा रुहुल्ला। मुतहदा मजलिसुल मुल्क वफदन नई दिल्ली मज ईरानी सफीर सहित मुलाकात जहां बहक लूकन खराज अकीदत पेश ईरान सहित यकजहती हुंद इजहार। जम्मू कश्मीर असम्बली हुंद इजलास इसके पे जमिस मज शुरू शोर शराब तो हंगाम अमरीका तो इसराइलस खिलाफ सख्त नारेबाजी। तो नाज़रीन पेश खबरन हुंद तफसील। जनूबी कश्मीर हिंदिस शिपियनस मज आज तमि सात फोर्सेज एहलकारों तरफ वसी जंगलन हुंद घेर करना आमुत येलि फोर्सेज एहलकारन इलाकस मज मिलिटेंटन हिंज मौजूदगी इतला मौसूल सपज। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ आज केलर शिपियनस मज बड़िस पैमानस पर जंगली इलाकस मज तमि सात तलाशी कार्रवाई शुरू करना आमुत येलि तिमन इलाकस मज मिलिटेंटन हिंज मौजूदगी हिंज इतला मौसूल सपज येलि जन आखिरी इतला वातनस ताम इलाकस मज तलाशी कार्रवाई बदस्तूर जारी स। जीरो पॉइंट जौजिलास नजदीक ये आज दोपहरन शन मन वसित इन सत गाड़िन हुंद इन गन मुतासर सपुद तत अमकिस जदस मज मुसाफिर गाड़ हेन आमच यथ मज आखिरी इतला वातनस ताम अख जन अख बच्चे तो अख मर्द जहां बहक सपदन खबर मौसूल सपजमज ये जन मजीद 4 जख्मी वन ये जन इंतजामिया तरफ शन मन वसित इन सती बचाव कार्रवाई तो शुरू करना आई यथ दौरान मिशनरी तो अमल काम पे लागन आमुत तो आखिरी इतला वातनस ताम ये कार्रवाई जारी। मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा रुल्ला मेहदियन ये आज लोकसभा मज नौगाम धमाकस मज मार सपदमितन लूकन हिंद मामले वतलावान सरकार प्रोज मरन वालन हिंदन लवाकिन हिंज बाजाबाद करी हवाले छा कह कदम तुलना आमुत तत तिमो वरी 2000 मज जहां बहक सपदमितिस मौसूम बच्चे तुफेल मुतू सुन मामले वतलवित मंग कर्म लवाकिन गि इंसाफ फराहम करने युन। माननीय सदस्य श्री आगा सैयद मेहंदी जी। हाँ, शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन। पिछले साल 2025 में 14 नवंबर को श्रीनगर में एक ब्लास्ट हुआ नौगाम पुलिस स्टेशन में, जिसमें बहुत सारी जानें चली गई और ब्लास्ट की वजह जो है वो लापरवाही थी। एक्सप्लोसिव में गया था आबादी के बीच, जो कन्फिस्केट किया गया था। बहुत ही ज़्यादा मिकदार में वो एक्सप्लोसिव मटेरियल था, फिर उसको मिसहैंडल किया गया। उसके नतीजे में ब्लास्ट हुआ और 9 से ज़्यादा जानें जो है वहाँ पे चली गई, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं गुजरने वालों में से जो बहुत गरीब थे, गरीब खानवादों से थे, कुछ मज़दूर थे, दर्जी थे। उनको अभी तक जो है न कंपनसेशन मिला है, न रिहेबिलिटेशन के लिए उनके लिए कोई इकदाम किए गए हैं। मैंने स्टार्ट क्वेश्चन के ज़रिए गवर्नमेंट से सवाल पूछा भी था, अभी तक जवाब नहीं मिला। आपके ज़रिए से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो जो 9 जाने गई लापरवाही की वजह से, हमारी लापरवाही, गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए अभी तक क्या किया गया है, और जो फिर उसके आसपास, चूँकि वो आबादी के बीच वो मटीरियल रखा गया था, इतनी बड़ी लापरवाही की गई थी।
जो डैमेजेस हुआ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स में, घरों में, मकानों में जो किया गया, बस 30 सेकंड्स और एक मसला है, एक केस 2010 से पेंडिंग है कश्मीर में, एक छोटे बच्चे उसका मुझे मिले थे कुछ दिनों पहले, मैंने उनसे वादा किया था कि इस बात को मैं इस ऐवान तक पहुंचाऊंगा। उनकी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि उनके साथ जस्टिस किया जाए। 15 साल से भी ज़्यादा गुजर चुके हैं, अभी तक इंक्वायरी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है। क्या किसी की लापरवाही से हुआ था? अगर किसी की लापरवाही से हुआ था उसको सज़ा दी जाए। क्या किसी के कहने पे हुआ था? अगर किसी के कहने पे हुआ था उसको सज़ा दी जाए। कम से कम इस वालिद को जो अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांग रहा है उसको अक़वाम मुत्तहिदा किस इंसानी हकूक़न हिंदिस कौंसलस खिताब करान ईरान खर्च वज़ीर अब्बास अराक़चियन शिद्दत सान यह कत दोहरामत ज़ ईरानिच इस्लाही सलाहियत मुल्कुक दिफा करनस हवाले मजबूत तो मुस्तहकम तो कुन त कार्रवाई हंस जवाबी कार्रवाई आस पूरे दुनिया बाबत अख नो पैगाम। Distinguished delegates, dear colleagues, Iran stands today amid two bullying nuclear-armed regimes, the United States and Israel. This war of aggression is blatantly unjustified and brutal. They initiated this aggression on 28 February, while Iran and the United States were engaged in a diplomatic process to resolve Americans' alleged concerns over Iran's nuclear program. They betrayed diplomacy for a second time in the course of 9 months by torpedoing the negotiating table. Among the most harrowing manifestations of this aggression was the calculated, phased assault on Shajara Tayyeba Elementary School in the city of Minab, south of Iran, where more than 175 students and teachers were slaughtered in cold blood. This barbaric attack is but the visible tip of a far bigger iceberg, one that conceals beneath its surface far graver catastrophes, namely the normalization of the most abhorrent violations of human rights and humanitarian law, and the audacity to commit atrocity crimes with impunity. Mr. President, at a time when the American-Israeli aggressors, in their own assertions, possess the most advanced technologies and the highest precision military and data systems, no one can believe that the attack on the school was anything other than deliberate and intentional. Targeting Shajara Tayyeba School was a war crime and a crime against humanity, one that demands unequivocal condemnation by all and unambiguous accountability for the culprits. This atrocity cannot be justified, cannot be concealed, and must not be met with silence and indifference. The attack on Shajara Tayyeba School in Minab was not a mere incident nor a miscalculation. The United States' contradictory remarks aimed at justifying their crime could not, in any manner, elude their responsibility. To denounce such a merciless assault on a place inherently civilian, a place where the most innocents reside and pursue knowledge, is not merely a legal obligation under human rights frameworks. It is a moral and human imperative. Our conscience will judge us more profoundly than any tribunal ever could. Distinguished delegates, Shajara Tayyeba Elementary School has not been the only casualty of American-Israeli atrocity crimes during the past 27 days of their illegal war. Human rights and international humanitarian law have been massively and systematically violated by the invaders in an unprecedentedly brutal manner. They are targeting civilians and civilian infrastructures with no regard for laws of war and basic principles of humanity and civility. More than 600 schools have been demolished or damaged across Iran, and more than 1,000 students and teachers martyred or wounded as the result. The aggressors, who are arrogantly shouting "No mercy, no quarters," and threatening to strike Iran's vital infrastructure, have been attacking hospitals, ambulances, health workers, Red Crescent rescuers, refineries, water sources, and residential areas. War crime and crime against humanity are not sufficiently describing the gravity of the atrocities they are committing. The aggressors' targeting pattern, accompanied by their rhetoric,
leave little doubt as to their clear intent to commit genocide. Distinguished colleagues, this unjust war of whims by the United States and Israel against the noble nation of Iran is the direct result of silence in the face of earlier manifestations of lawlessness and atrocity in occupied Palestine, Lebanon, and elsewhere. Indifference and silence in the face of injustices would bring no security and peace. It would invite more insecurity and right violations. The United Nations and the core values it embodies, as well as the overall human rights framework, are at serious stake. You all need to call out the aggressors and let them know that the community of states, the human collective conscience, hold them accountable for the abhorrent crimes they are committing against Iranians. Iran has never sought war. Iranians are a peaceful, noble nation inheriting one of the richest civilizations on earth. Yet, they have demonstrated absolute resolve and determination to defend themselves against the brutal aggressors who know no boundary in perpetrating all sorts of crimes, a defense that shall persist as long as needed. متحدہ مجلس علماء کے ایک وفدن اعظم میرویز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق سن سربراہی مز نئی دل مز قائم ایرانی سفارت خانس مز ایران کے سفیرس ست ملاقات کورمت تو وفدس مز جموں کشمیر ہند مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام انجمن شری شیعہ سربراہ تہ موجود. یا دوران ایران کن شہیدن خراج پیش کرنس علاوہ ایران ست یکجہتی ہند اظہار کرنا آو یل زن میرویز کشمیر مولوی محمد عمر فاروقن ملاقات حوالہ کت کران وون زِ ملاقات دوران سفیرس یقین دن آمد زِ کشمیر ہمیشہ ایران ست تو یہ وجہ زِ صورتحال پید سپدن ستی قشرو طرف ماے محبت تو یکجہتی ہند برملا اظہار کرنا آمد. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم چونکہ جس مقصد سے یہاں آئے تھے وہ تھا کہ ہم تعزیت کا اظہار کریں اور کنڈولنسز کریں، خاص کر خامنہئی صاحب کی شہادت پہ، اور جو لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا، جو بچوں کو وہاں پہ مارا گیا، جو اس وقت تباہی وہاں پہ ہو رہی ہے. تو جموں کشمیر کے عوام بالکل ایران کے بھائی اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے مشکل حالات ہیں اور بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن سے وہ گزر رہے ہیں، اور ہم ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اس پروسیس میں وہ تنہا نہیں ہیں. جتنا بھی ہم سے ہو سکے کشمیر کے لوگوں سے، آپ نے دیکھا کہ وہاں احتجاج بھی ہوا، ہڑتال بھی ہوا، لوگ نکلے بھی، آج بھی لوگ جو ہے وہ چندہ کر رہے ہیں، اگرچہ ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں کا محبت کا اظہار ہے، ایک عقیدت کا اظہار ہے، ایک 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 تعلق ہے ایران کا اور کشمیر کا، نہ صرف مذہبی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے. آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کو تو ایران صغیر ہی کہا جاتا تھا. اس لیے جو ہماری جو ریلیشن شپس ہیں ان کے ساتھ، تو اس کا یہ تقاضا تھا کہ ہم یہاں آتے اور اظہار تعزیت کرتے. بہت اہم چیز ہے، دو طرف سے علماء اس وقت بٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سعودی عرب کی بات کی جا رہی ہے، یا بھارت کے علماء، یا دیگر ممالک کے علماء. ان علماء کے اختلاف کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس وقت، اگر آپ دیکھیں کہ ایون عرب دنیا میں بھی جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں، وہ بالکل دیکھ رہے ہیں کہ حق کیا ہے اور ظلم کیا ہے، اور اس وقت ضرورت ہے کہ ہم حق کی بات کریں. دیکھیں، ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ اس وقت جو ہے ایران جو ہے وہ خلیجی ملکوں پہ حملہ کرے، بحرین پہ حملہ کرے یا سعودی پہ کرے، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان ملکوں کو بھی دیکھنا ہے کہ امریکہ کو جس طرح سے بیسز وہاں پہ دی جا رہی ہیں، ایک دوسرے سے جو لڑایا جا رہا ہے، کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر جو OIC وغیرہ ہے، جو باقی فورمز ہیں، ان کو مضبوط کیا جاتا، اس میں اگر کوئی پرابلمز ہیں ان میں اس کو ڈسکس کیا جاتا. لیکن وہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی اس وقت امریکہ اور اسرائیل کر رہا ہے، کہ یہاں سے اسرائیل نے جو ہے وہ ابراہیم ایکارڈ، اور امریکہ نے اس میں UAE کو ڈال دیا اور باقی لوگوں سے بات کری تھی، ایک بلاک کو الگ کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیلنجز ہیں اس وقت مسلم دنیا کے لیے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ذرا معاملہ شاید کچھ ڈپلومیسی کام کر جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ونس جو یہ
ایشو ایڈریس ہو جاتا ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں عرب دنیا کو بھی اپنی جو اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں, جو ان کی سیکورٹی ریلیشن شپس ہیں, ان کو ریتھنک کرنا پڑے گا. اور بھارت کے مسلمانوں کو کیا میسج دیں گے آپ, کیونکہ مسلمان کہیں نہ کہیں ہمیشہ سے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا رہے, اور آپ جیسی لیڈرشپ اگر میسج دے تو ہو سکتا ہے کہ بہت بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کا بھی یہ فرض ہے. آئی تھنک جس طرح سے کشمیر کے مسلمانوں نے دکھایا, ہم نے دیکھا کہ باقی شہروں میں بھی, باقی اسٹیٹس میں بھی لوگوں نے جو ہے اس پر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. اور میں مسلمانوں کی نہیں, میں کہوں گا کہ اپوزیشن جو بھارت کی ہے انہوں نے بھی آوازیں اٹھائیں. بہت سے ہندو جو دھارمک نیتا ہیں انہوں نے, جو مذہبی رہنما ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ غلط ہو رہا ہے, ایران پہ حملہ غلط ہے, فلسطین پہ حملہ غلط ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اس میں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. اس میں آئی تھنک کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہونا چاہیے کہ صحیح اور غلط کی پہچان. اس وقت اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو امریکہ کر رہا ہے, جو اسرائیل کر رہا ہے, وہ بالکل ناجائز ہے. ایک ملک کی سورنٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے, اس پہ آپ نے انویڈ کر دیا ہے, اس پہ آپ نے حملہ کر دیا ہے. اور جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جس کو چاہیں ٹارگٹ بنائیں, جس کو چاہیں اٹھا دیں. وینزویلا میں کیا ہو رہا ہے, ایران میں کیا ہو رہا ہے, باقی جو دیشوں کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا تقاضا ہے کہ کم سے کم جو باقی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں ان کو بھی کوئی سٹینڈ لینا ہے. لیکن امریکہ کی جو چودراہٹ ہے وہ اس طرح سے قائم نہیں ہو سکتی کہ وہ دھمکا کے ڈرا کے سب کو چلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر مسلم دنیا کے حوالے سے بھی یہاں کے میں کہوں گا کہ کشمیر کی ہم بات کریں یا ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کریں, ہاں تھوڑا سا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو رسپانس ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے گورنمنٹ آف انڈیا کا ہونا چاہیے تھا خامنہئی صاحب کی کلنگ پر اور ایران کے حوالے سے, وہ اس طرح کا رسپانس نہیں تھا. اب وہ ریکیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی جو ان کی فارن پالیسی ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے وہ دیکھیں کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. ناظرین, خبر نامس مجھ تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. نیشنل کانفرنس پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ مشرق وسطی کس موجودہ صورت حالس پر تشویش اظہار کران وونمت زِ ژپٲرۍ منگ منگ تو دعا کرنے یوان زِ یہ جنگ گوژھ جلدی بند سپدن. جنگ کے حالات وہ آپ کے سامنے ہیں. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کو ختم کرے, امن آئے اور ہم لوگ امن سے رہ سکیں. اب یہ بڑی طاقتوں کا سوال ہے, میں اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا. بس اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے اس سے ہمیں نجات دے. جموں کشمیر اسمبلی سیشن یہ آج جمس مز شروع سپد تو سیشن شروع سپدنس ستی مختلف معاملن حوالے حزب اختلاف طرف ہنگامہ شروع کرنا آئی. تچ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ایوانس مز ایران کس صورت حالس پہ افسوسک اظہار کران نہ صرف ایران ست یکجہتی ہند اظہار کرنا آمد بلکہ ایران کن شہیدن زبردست الفاظن مز خراج پیش کرنا آمد. یل زن ات موقع پہ مرکزی سرکارس منگ کرنا آئی زِ مشرق وسطیس مز امن امان قائم کرنس حوالہ گژھِ ہندوستان طرف پنن رول ادا کرنے یون یُتھ زن معصوم لوکن ہند قتل عام بند کرنے یی. یپٲرۍ نیشنل کانفرنس پی ڈی پی تو کانگریس اسمبلی ممبرو تو دویمو کینچو آزاد اسمبلی ممبرو طرف ایوانس مز اسرائیل تو امریکہ خلاف سخت نعرہ بازی تہ کرنا آمد. Honorable Speaker صاحب, ایران کے اوپر جس طرح ایک ناجائز اور غیر قانونی جنگ ٹھوسا گیا, مجھے نہیں لگتا ہے کوئی کھڑا ہو کے اس کے حق میں بول سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی بات کر ہی نہیں رہا ہوں نا, اب اس کے ساتھ ساتھ جس طرح انسانیت کا قتل کر کے بے رحمی سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی صاحب, ان کے کئی ساتھی اور قریبی رشتہ داروں کو شہید کیا گیا, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہوگی. افسوس کی بات یہ ہے کہ معاملہ وہاں رکا نہیں. اسکول میں پڑھتے ہوئے معصوم بچیوں کو جس طرح بے رحمی سے مارا گیا, میں تو کہتا ہوں کہ شاید ہی
हमारे रीसेंट हिस्ट्री में इस तरह के कोई वाक्यों की हमें याददाश्त हो, और मकसद क्या अभी भी समझ नहीं आता। अमेरिका के सदर की बात अगर आप सुने तो उन्हें शायद खुद इस बात का एहसास नहीं है कि ये जंग ईरान के ऊपर ठोसा क्यों गया। सुबह रेजिम चेंज की बात करते हैं, दोपहर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, शाम को तेल की कीमतों की बात करते हैं। उन्हें खुद शायद नहीं पता कि लगातार पिछले 3 हफ्तों से जो ईरान के लोग भुगत रहे हैं वो क्यों भुगत रहे हैं। अब हमें ये कहा गया यहां पे कि हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो डायरेक्टली हमें टच ना करे, लेकिन हमारे कितने बच्चे बच्चियां, कितने हमारे लोग ईरान में फंसे, तो वो तो डायरेक्ट हमें टच कर गया। आज हमारे पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, वो भी हमें डायरेक्ट टच कर गया। और सबसे ज्यादा हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारे फीलिंग्स को जो एक ठेस पहुंची, एक हमें दर्द हुआ। मुझे लगता है हम सबको यहां हाउस के सामने अपनी बात रखने का पूरा हक है। अब ये सही है कि यहां बैठ के हम जंग रोक नहीं सकते, लेकिन मरकज में हमारी हुकूमत बार बार इस बात का जो है वो दावा करती है कि दूसरे मुल्कों के साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, और मैं जानता हूं इस चीज को, है अच्छे ताल्लुकात। अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, इजराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ईरान के ताल्लुकात तो मैंने खुद देखे जब मैं वाजपेयी साहब के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट था एक्सटर्नल अफेयर्स का। बाकी ईरान के जो हमसाय मुल्क हैं उनके साथ ताल्लुकात। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर यहाँ इस हाउस के तरफ से हम वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करें कि वो अपने दफ्तर का इस्तेमाल करके, अपने जो उनके पर्सनल रिलेशंस हैं इन सब लोगों के साथ, उनका इस्तेमाल करके इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करें, ताकि वहां के लोगों की जो सफरिंग है वो खत्म हो जाए और ईरान को दोबारा एक मौका मिले कि वो पीसफुली जो है इस दुनिया में बाकी मुल्कों के साथ कोएग्जिस्ट करे। तो मुझे नहीं लगता है किसी को इस चीज का कोई इसमें कोई एतराज होना चाहिए। तो नाजरीन, खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।